الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم محترم حضرات اور معزز سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے پر آتے ہیں تو الفاظ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور اگر کسی کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کی سیرت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہے کہ جب سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے، اس کائنات کی جب سے ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کی انتہا تبھی ہوگی جبکہ میدان محشر قائم ہوگا اور تمام کے تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی سیرت کا اختتام ہوگا۔ میرے مسلمانوں، نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے پر آتے ہیں تو الفاظ رونے لگتے ہیں۔ وہ الفاظ ہی نہیں کہ جس سے نبی علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا کیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ایک الگ پہلو ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا مکے کے اندر زندگی گزارنا وہ ایک الگ پہلو ہے، مختلف پہلو ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا کے اندر بھیجے گئے جبکہ پوری دنیا کے اندر شرک و بدعت عام تھی، پوری دنیا کے اندر بت پرستی عام تھی، اور مکہ مکرمہ کی صورتحال تو یہ تھی کہ وہ لوگ بت پرستی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، برائیوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے اندر ہر کوئی برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، بلکہ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا ہے
کہ وہ لوگ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ کوئی ہم سے جہالت میں مقابلہ نہ کرے، نہیں تو ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم کتنے بڑے جاہل ہیں۔ وہ لوگ بہت برے تھے، ان کے اندر تمام کی تمام برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایسے دور میں ایک سورج طلوع ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تمام کی تمام برائیوں کو ختم کرنے والا ہے، جو تمام کی تمام برائیوں کو مٹانے والا ہے۔ وہ ایک ہستی دنیا کے اندر آنے والی ہے۔ مسلمانوں، اسی صدی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے ابرہہ کے نام سے۔ آپ جانتے ہیں کہ یمن میں ابرہہ نے ایک گرجا گھر بنوایا تھا۔ مکہ مکرمہ کے مقابل وہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے لوگ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، اس کی تکریم بجا لاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ سوچا کہ ہم مکہ مکرمہ میں جو لوگ جاتے ہیں میں ان کو اپنی طرف مائل کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر تیار کروایا مکہ مکرمہ کے مقابل۔ چنانچہ جب اس نے وہ گرجا گھر تیار کر لیا، مکے والوں کو خبر ہوتی ہے کہ ابرہہ بادشاہ نے ایک گرجا گھر تیار کرایا ہے خانہ کعبہ کے مقابل۔ ہاں وہ لوگ برے تھے، ان کے اندر تمام کی تمام برائیاں پائی جاتی تھی، لیکن وہ خانہ کعبہ سے محبت کرتے تھے۔ ان کے دل میں خانہ کعبہ کی تعظیم تھی، اس کی تکریم کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ باوجود اس کے کہ ان لوگوں کے اندر تمام کی تمام برائیاں پائی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ مکہ مکرمہ کو اللہ کے گھر کا احترام کیا کرتے تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ابرہہ بادشاہ نے یہ کام کیا ہے، تو ایک شخص جاتا ہے مکہ مکرمہ کا اور یمن میں جا کر اس گرجا گھر میں قضائے حاجت کر دیتا ہے۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حرکت کسی مکے کے آدمی نے کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اب میں مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور ہاتھیوں کو لے کر وہ نکل جاتا ہے۔ جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتا ہے تو اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ کسی نے خبر دی، عبد المطلب تیرے اونٹوں کو قبضہ کر لیا ہے۔ ابرہہ نے چنانچہ حضرت عبد المطلب آتے ہیں یمن کے بادشاہ کے پاس۔ جب یمن کے بادشاہ نے ابرہہ بادشاہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا، وہ نورانی چہرہ، وہ چمکتا ہوا چہرے کو جب دیکھا، وہ مرغوب ہو گیا۔ وہ چہروں کو دیکھنے کے بعد وہ جس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ادب کے تقاضے کی وجہ سے وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ عبد المطلب کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے اونٹوں کو قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا ہمارے اونٹوں کو چھوڑ دو۔ ابرہہ بادشاہ نے کہا ارے تم تو مکہ مکرمہ کے سردار ہو، وہاں کے سربراہ ہو، وہاں کے امیر ہو، کیسے امیر ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں مکہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں، اور تم مجھ سے ایک معمولی سی اونٹوں کو طلب کرتے ہو۔ تم مکہ مکرمہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹوں کو طلب کرتا ہوں۔ اس گھر کا مالک اور کون ہے؟ وہ اپنی گھر کی حفاظت خود کرے گا، وہ اللہ کا گھر ہے، خود اللہ رب العزت
اپنی گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم بھی اس کی شہادت دیتا ہے کہ جب یہ ابرہہ کا بادشاہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے اور حملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی معمولی سی پرندوں کو بھیجتے ہیں۔ ہاتھیوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی کو بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظہر دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک معمولی سی پرندوں کو بھیجا، اور ان پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ کے تمام لشکر کو نیست و نابود کر دیا، اور وہ ایسی بھیانک موت مرا کہ تاریخ میں سب سے عبرتناک موت اس کی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس اعتبار سے اپنی گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے، یہ واقعہ ہوتا ہے، تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کے دلوں میں قریش کی محبت اور گھر کر جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یقیناً کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، کوئی ایک عظیم ہستی دنیا کے اندر آنے والی ہے جو انقلاب برپا کرنے والا ہے، جو ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے، جو انسان کی رہبری کرے گا، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلائے گا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، جو بیواؤں کی مدد کرے گا، ان کی خبر گیری کرے گا، جو یتیموں کی مدد کرے گا، کمزوروں کی مدد کرے گا، ان کے حقوق کیا ہے ان کے حقوق کو اجاگر کرے گا۔ وہ ہستی دنیا کے اندر آنے والی ہے، وہ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جس اعتبار سے بارش آنے سے پہلے ہوا چلتی ہے، درخت کے پتے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، اسی اعتبار سے آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے تارے کا دنیا کے اندر آنے سے پہلے یہ واقعات رونما ہو رہے تھے، اور یہ معاملہ نظر آ رہا تھا کہ ایک عظیم ہستی اس دنیا کے اندر آنے والی ہے۔ مسلمانوں، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں وہ عظیم ہستی پھر اس دنیا کے اندر آتی ہے، اور وہ سورج طلوع ہو جاتا ہے جس سے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، پوری دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ مل جاتا ہے۔ بھائی بہن کے درمیان کیا فرق ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے، والدین کیا حقوق ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے، وہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو مقام دیتا ہے، کسی کو عظمت بخشتا ہے، کسی کو بلندی دیتا ہے، کسی کو فوقیت دیتا ہے، تو اس کو آزماتا ہے، اس کو امتحان میں ڈالتا ہے، اس کو پرکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے کس قدر محبت کرنے والا ہے، اس کے دل میں میری عظمت کس قدر ہے۔ اللہ رب العزت امتحان لیتا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان لیا تھا، اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے 3 قریبی رشتہ داروں کا اللہ رب العزت نے اسی اعتبار سے امتحان لیا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں بچپن میں ہی یتیم ہو چکے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر جب پیدا ہوئے بچپن ہی کی زمانے میں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بچہ خوبصورت ہے، ماں کا نام سلمہ ہے، عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے، عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ باپ کا بچپن ہی میں انتقال ہو جاتا ہے، غریبی کا زمانہ ہے، ماں
مدینہ منورہ کی رہنے والی ہے۔ چنانچہ ان کی والدہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے، چنانچہ ان کی والدہ اپنے گھر چلی جاتی ہے مدینہ منورہ، وہاں جا کر زندگی گزارتی ہے۔ جو گھر والے تھے، جو حضرت عبد المطلب کے نانی کا گھر تھا، وہ مالی اعتبار سے تھوڑا کمزور تھے، وہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے، جب حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے اور مدینہ منورہ میں زندگی بسر کرنے لگے، مکہ مکرمہ کا ایک شخص ملک شام جاتا ہے تجارت کی غرض سے، جب وہاں سے قافلہ لے کر واپس ہوتا ہے تو مدینہ منورہ میں دیکھتا کیا ہے کہ نوجوان کھیل رہے ہیں اور تیر اندازی کر رہے ہیں، ہر بچہ تیر مار رہا ہے، ہر نوجوان تیر مارتا ہے، ہر کسی کا تیر نشانے پر نہیں لگتا۔ ایک نوجوان لڑکا ہے جو یہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ میں قریش کا بیٹا ہوں، اور وہ تیر کو مارتا ہے، بالکل نشانے پر تیر لگتا ہے۔ جو قافلہ مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے گیا تھا، اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کا کون شخص ہے جو مدینہ منورہ میں آ کر زندگی گزار رہا ہے اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قریش کا بیٹا ہوں اور تیر اندازی کرتا ہے، اس کا ایک تیر بھی خطا نہیں ہوتا بلکہ نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ چنانچہ وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں آتا ہے، وہ قافلہ تحقیق کرتا ہے یہ نوجوان کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی والدہ ان کو مدینہ منورہ لا چکی تھی اور اسی بنا پر یہ مدینہ منورہ میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ چنانچہ پھر یہ قافلہ مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتا ہے اور وہاں جا کر جو آپ کے چچا ہیں ان کو جا کر خبر کرتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے آپ کا بھتیجا مدینہ منورہ میں ہے اور وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہا ہے، اور آپ یہاں پہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا اپنی بھتیجے کی بھی خبر لیجئے۔ حضرت عبد المطلب کے جو چچا تھے، ان کے چچا کا نام تھا مطلب، ان کے چچا کا کیا نام تھا؟ مطلب۔ پھر ان کے یہ چچا مدینہ منورہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں اپنے بھتیجے کو پھر مکہ مکرمہ میں لاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جس اونٹ پر سوار کرتے ہیں، جب وہ اونٹ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں عبد المطلب، یہ عبد المطلب کا غلام ہے، عبد المطلب کا غلام ہے، چونکہ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ یہ ان کا مطلب کا بھتیجا ہے، چنانچہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ مطلب کا غلام ہے۔ جو حضرت عبد المطلب کے چچا تھے انہوں نے ڈانٹا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اسی وقت سے آپ کا لقب، آپ کو یہ کہے جانے لگے عبد المطلب، اور وہیں سے یہ آپ کا نام چل گیا عبد المطلب، اور پھر یہ شیبہ نام جو آپ کا ختم ہو گیا اور یہی مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا ہے، امتحان میں ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ مکہ مکرمہ کے سردار بن جاتے ہیں، چونکہ آپ کے اندر وہ تمام کی تمام صلاحیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی جو سرداری کے مقام پر ہونے کے لیے ضروری ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپ کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنایا جاتا ہے، سربراہ بنا دیا جاتا ہے، آپ مکہ مکرمہ کے حاکم بن جاتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں یہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ مکہ مکرمہ میں پانی بالکل نہیں تھا، لوگ پریشان ہو چکے تھے،
پانی لینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا. لوگ پریشان رہتے تھے کہ اتنی دور سے پانی لانا, پھر پانی کو پھر ایک ایک قطرے کی قیمت بہت زیادہ اس وقت تھی. تو چنانچہ حضرت مطلب نے یہ کام کیا کہ مجھے کسی طریقے سے اس کام کو انجام دینا ہے اور لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے. حضرت مطلب یہ جانتے تھے کہ کوئی کسی زمانے میں یہاں ایک کنواں تھا مکہ مکرمہ میں جو ابھی مٹ گیا ہے, جس کے نام و نشانات بھی نہیں ہے. حضرت عبد المطلب نے سنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی کنواں ہے زمزم کے نام سے. چنانچہ یہ کنواں کیسے غائب ہوا؟ ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ مکہ مکرمہ میں جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد جو دوسرے لوگ تھے ان کو فتح حاصل ہوئی. جب ان کو فتح حاصل ہوئی تو ان لوگوں نے لوٹ مار کیا اور تمام کی تمام چیزوں کو لوٹ کر لے چلے گئے. اور ان لوگوں نے پھر یہ بھی کام کیا کہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کو بند کر دیا اور پتھر اس کے سامنے ڈال دیے اور چاروں طرف سے اس کے نشانات ختم کر دیے. جب یہ زمانہ گزر گیا, جب ایک طویل زمانہ گزر گیا, لوگ بھول گئے کہ یہاں کوئی کنواں بھی تھا, لیکن نام سن رکھا تھا, لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ کنواں کہاں ہے. چنانچہ حضرت عبد المطلب سربراہ بن جاتے ہیں. ان کو خواب میں دکھتا ہے, کوئی کہنے والا کہتا ہے عبد المطلب کنویں کو کھودو. زمزم کو کھودنے کا حکم دیا جاتا ہے. اسی اعتبار سے 3 دن تک لگاتار وہ خواب آپ کو نظر آتا ہے اور پھر آپ کو جگہ بھی دکھائی جاتی ہے خواب میں کہ یہ کنواں وہاں پر ہے. چنانچہ آپ اپنے بیٹے کو لے کر آپ کنواں کھودنا, آپ زمین کو مکے کے چاروں طرف ارد گرد کھودنا شروع کر دیتے ہیں. کئی روز گزر گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی کس کام میں پڑ گئے ہیں, اس کنویں کا تو یہاں نام و نشان بھی نہیں ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ چنانچہ یہ اپنی کوشش میں محنت میں لگے ہوئے ہیں. کئی روز کھودنے کے بعد جب ایک چٹان ہٹایا تب وہ کنواں نظر آیا. پھر لوگ اور خوش ہوئے اور لوگ آپ سے بہت زیادہ پھر متاثر ہوئے. لوگوں نے آپ کو بہت پسند کیا. اس اعتبار سے حضرت عبد المطلب نے مکہ مکرمہ کے اندر زمزم کے کنویں کو پھر دوبارہ چالو کیا اور لوگوں نے پانی پینا شروع کیا اور بہت بڑی مشکل کو حضرت عبد المطلب نے ختم کیا. اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کو بھی اللہ رب العزت نے آزمایا, جو آپ کے والد محترم ہیں. حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے ان میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کے راستے میں شہید کروں گا, اللہ کے راستے میں ان کو شہید کروں گا, قربان کروں گا. چنانچہ جب وہ بیٹے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی منت کو رکھا اور کہا کہ بیٹے, میں نے یہ قسم کھائی تھی, میں نے یہ منت مانی تھی, تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ سب لڑکے تیار ہو گئے, پورا اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکل کر آیا. قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکل کر آیا. اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں وہ رونے لگی, وہ چلانے لگی کہ آپ ان کو نہ لے جائیں, آپ ان کو قربان نہ کریں, کوئی دوسرا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, دوسرے طریقے سے بھی اس منت کو پوری کی جا سکتی ہے. چنانچہ پھر دوسرے طریقے سے اس منت کو پورا کیا گیا. اونٹ منگائے گئے اور پھر قرآن اندازی کی گئی کہ جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے گا 10 اونٹوں کو ایک طرف کرتے رہنا. چنانچہ قرآن اندازی کی گئی, حضرت عبداللہ کا نام آیا, 10 اونٹوں کو ایک طرف کیا گیا. اس اعتبار سے کئی مرتبہ
قرعہ اندازہ کی گئی، جب 100 اونٹ پر یہ معاملہ جا کر رکا، پھر اس کے بعد پھر قرعہ اندازہ کیا گیا، پھر اونٹوں کا نام نکل کر آیا، پھر اونٹوں کا نام نکل کر آیا۔ عبد المطلب نے اطمینان کے لیے پھر ایک مرتبہ اور قرعہ اندازی کی تو پھر بھی اونٹوں کا نام نکل کر آیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کی جگہ ان 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا، 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ ان کی بھی شادی کر دی جائے، جس طریقے سے ہر باپ کو فکر ہوتی ہے، جس اعتبار سے ہر باپ کو فکر ہوتی ہے اپنی جوان اولاد کے لیے۔ تو چنانچہ اور حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے، چونکہ ان کی پیشانی پر نور محمدی تھا، ان کا چہرہ چمکتا تھا۔ مکی کی ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرا نکاح عبداللہ کے ساتھ میں ہو جائے، میں عبداللہ کی بیوی بن جاؤں۔ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی تھی، ہر لڑکی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میں عبداللہ کی بیوی بن جاؤں۔ تو چنانچہ حضرت عبد المطلب یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش کروں جو نیک صالح بھی ہو، جو سیرت میں بھی اچھا ہو، جو اخلاق میں بھی اچھا ہو، جو باحیا ہو، جو باحیا ہو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو لے کر مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ میں آپ کو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنو زہرہ کے ایک سردار ہے جن کا نام وہب ہے، ان کی ایک لڑکی ہے آمنہ جو بہت نیک صالح ہے، جو بہت نیک صالح ہے، جو بہت نیک صالح ہے، خوبصورت ہے، دیکھنے میں اچھی ہے۔ چنانچہ نکاح کا پیغام بھیج دیا جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی اور حضرت آمنہ کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد چند روز گزرے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر پھر لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام جانے لگے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا